تو جو ثابت مونگ ہے ان کا پانی آپ نے نکال کر کے جس میں آپ نے بھگویا تھا آپ اس کو بوائل کرنے کے لیے اس طریقے سے شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کو آپ پکنے دیں گے تیز آنچ پہ اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے اندر چاول شامل کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایکچولی یہ ایک ایسی ریسیپی کہ آپ سب کچھ ایک جگہ پہ ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کا پراپر میتھڈ, جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا ٹیکسچر ہونا چاہیے. گندم کو ہم نے آلریڈی بوائل کر کے رکھا ہوا ہمارے پاس, ورنہ آپ ادروائز گندم کو بھی ابال سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے گندم چاول کی بنسبت. اور جیسے دال کو پہلے ایڈ کیا تو اگر اس وقت کر رہے ہوں گے تو پھر گندم کو بھی ایڈ کیجیے گا بعد میں پہلے, اور پھر دال, اور پھر اس کے بعد چاول کو ایڈ کیجیے گا تاکہ ایک ہی ٹائم پہ ٹھیک سے بوائل ہو جائے. پھر جب آپ اس کے بعد کرش کرتے ہیں, اس کو کوٹتے ہیں, تو پھر وہ ایک الگ سچویشن ہے, سب برابر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. السلام علیکم شیف عامر. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ ماریا فرام کراچی. ماریا کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اچھا شیف عامر, فرسٹ آف آل میں آپ کو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں. میں ویسے زیادہ یہ چینل دیکھتی نہیں ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن جس دن آپ نے لزانیہ بنایا تھا اس دن میں نے دیکھا تھا. اور ہر بار جو ہے میں جب لزانیہ کے پیسز کرتی تھی تو میرے پیسز جو ہے نا وہ پراپر نہیں نکلتے تھے. تو میں نے ایک شاید جو ٹپ آپ کے قیمے میں تھی کہ میں اس میں میدا نہیں ایڈ کرتی تھی, تو آئی ایم ریلی ریلی گریٹفل ٹو یو کہ وہ اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ٹرائی کیا تو میرے بڑے ہی اچھے اور سیٹ پیسز نکلے. اوکے, تھینک یو. اس کے علاوہ آپ سے پہلے ایک شیف جلال بھی آتے ہیں کیونکہ میں صبح دیکھتی ہوں آپ کا شو ریپیٹ میں, تو ان کو بھی مجھے تھینکس کرنا تھا کیونکہ ان کی ریسیپیز بھی میں نے ٹرائی کی, اسپیشلی وہ فش جو انہوں نے بنائی تھی وہ ریلی نائس. اچھا میری ایک ریکویسٹ تھی. جی جی بولیے بولیے. کچھ ساسز اگر آپ لوگ سکھاتے ہیں لائک یو نو چکن ساس اور کریم ساس, اور انہوں نے بھی پتہ نہیں کوئی اسٹار انین سکھایا تھا, لیکن اب وہ اسٹیج وائز تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے. اوکے, تو اگر ایک دن رکھ لیں تو ساسز کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماریا, میں پوری کوشش کروں گا اور آپ کے جو تھینکس ہیں وہ جلال تک انشاءاللہ تعالی ہم پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر. اچھا جی, پیاز براؤن ہونے کے قریب آگے, ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کے اندر گوشت ایڈ کریں گے, اس کو پکانا شروع کریں گے کیونکہ پروسیجر تھوڑا سا پورا کرنا ہے اسی ٹائم کے اندر. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے, جلدی سے واپس آنا ہے, میرے ساتھ ہی رہے گا کوک لائک شیف میں, اور دیکھتے رہے گا ذائقہ ٹیپ سے. ویلکم بیک فرام دا بریک. تینوں حضرات بریک سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کوک لائک شیف, میں ہوں آپ لوگوں کا شیف عامر اقبال, اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہریسہ, لیکن ہم چکن میں بنا رہے ہیں. آپ گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں, سیم ایگزیکٹ ریسیپی. وہ میں نے آپ کہا تھا کہ میں نے اس کو اسی ٹائم میں کمپریس کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے ٹائم کی. آپ لوگ اس کو سیم پروسیجر ایگزیکٹلی فالو کر کے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں. چکن 1 کلو گوشت جو ہے بون لیس ہی ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کے پیاز کے ساتھ, میں نے بریک پہ گیا تھا تو اس وقت پیاز بھون رہی تھی, اور اس کے بعد میں نے چکن اس کے اندر شامل کر دیا ہے. آپ نے اس کو بھوننا ہے, ایک دفعہ جب کلر چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو گلنے کے لیے چھوڑنا ہے. اور گلنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر, میرے پاس یخنی ہے, ٹھیک ہے جی, چونکہ میں چکن کا بنا رہا ہوں تو میں چکن کی یخنی استعمال کر رہا ہوں. آپ اگر بیف کا بنائیں گے تو آپ بیف کی یخنی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے. اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. ویسے آپ جو اس کے لیے آپ کریں گے کیا, تقریباً اس میں میں نے ½ لیٹر پانی اور تقریباً 2 گلاس کے قریب یخنی اس کے اندر شامل کر دی ہے. آپ جو چکن لیں گے, جو چکن کو بون لیس کروائیں گے, اس کی آپ جو ہڈیاں ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے گھر, اور ان کو پانی میں پکا کر کے اچھے طریقے سے ان کی یخنی بنا لیں گے. اگر تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت 1-2 لونگ یا کالی مرچ اور تیز پات ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال کر کے یخنی پکا سکتے ہیں. چاول بھی میں نے ایڈ کر دیا جی, ثابت مونگ جو بوائل ہو رہا تھا اس کے اندر, اور اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب کرنا ہم نے کیا ہے, بیسکلی جب آپ بیف بناتے ہیں نا تو پھر آپ بیف کو گلانے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے کوٹ لیتے ہیں اچھے طریقے سے, یا پھر آپ الگ سے نکال کے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیتے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں کہ اسمیش دیتے ہیں نا آپ اس کو, تو وہ بالکل کرش ہو جاتا ہے. تو وہ ایکچولی طریقہ کار ہے. تو گوشت کو اچھے طریقے سے گلانا ہمارا مقصد ہے, اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈھکن سے کور کر دیتے ہیں. میں آپ لوگوں کو کیا بتانے والا ہوں بتاؤں گا, لیکن ابھی ایک کالر سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ارم بات کر رہی ہوں پشاور سے. ارم کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہچانا تو نہیں ہوگا. نہیں, میں سب کو پہچانتا ہوں. کیسی ہے, میں نے پوچھا نا, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام. اور کافی عرصے بعد میرا خیال ہے کہ 1.5 بعد میری کال ہو رہی ہے, کال ملائی ہے میں نے آپ کے پروگرام میں. ایکچولی میری مدر کی طبیعت خراب تھی, پنڈی گئی ہوئی تھی میں ان کے پاس, تو اچھا نہیں ملا.
اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کیسے ہیں آپ؟ بالکل فرسٹ کلاس, ایک دم فٹ فاٹ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے آج وہ کوفتہ پلاؤ کی فرمائش کرنی تھی, لیکن چونکہ وہ شیف جلال سے ایک خاتون نے پہلے فرمائش کر دی ہے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ نیکسٹ ویک بنا رہے ہیں, تو بس وہی فرمائش تھی وہ شیف جلال بنا رہے ہیں. اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بس نہیں پوچھنا, کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ہم ہریسہ بنا رہے ہیں. ہریسہ بنا رہے ہیں. یہ بار بار میرے منہ سے رئیسہ نکل رہا ہے, اس لیے میں نے خود نہیں پوچھا کہ آپ رئیسہ بنا رہے ہیں. نہیں ہریسہ بنا رہے ہیں. منہ سے سننا چاہ رہی تھی. ایکچولی یہ میں پہلی بار یہ جس کا نام تھی میری بھول جاتی بات. حلیم سے بہت ملتی جلتی ڈش ہے, حلیم سے کم چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ملتی جلتی ڈش ہے. اس کا شارٹر ورژن ہے, کرشڈ دلیا کی ٹائپ شاپ فارم میں ہوتا ہے. اچھا جی, اچھا جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تو جناب علی, گوشت کو آپ نے پکانا ہے اچھے طریقے سے یخنی اور پانی کے اندر. پھر اس کے بعد آپ نے گوشت کو کوٹ لینا ہے, یا آپ نے اس کو میش کر لینا ہے, یا تار تار کر لینا ہے. جس طریقے سے آپ حلیم میں تو ساری رات چمچ چلاتے ہیں, لیکن اس میں آپ الگ سے نکال کر کے گوشت کو کرش کر سکتے ہیں, یا اس کے اندر بھی اگر آپ چمچ صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اس کو کرش کر سکتے ہیں, تاکہ وہ اس کے جو ریشے ہیں وہ نکل جائیں, تھوڑا سا وہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے جی. دال اور چاول ہو رہے ہیں بوائل. جو ثابت گندم ہے وہ ہمارے پاس آلریڈی بوائلڈ ہے, اور ان سب کو پھر فائنلی مکس کیسے کرنا ہے اور بغار کیسے لگانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس وقت ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ ہلو. ہاں جی. ہلو. ہیلو جی, کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ بھائی میں آسیہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی آسیہ میری بہن, بولیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بھائی صبح میں نے نا وہ عائشہ آپی سے بات کی تھی, میں نے ان سے پوچھا تھا ملائی بوٹی کے بارے میں. جی جی. تو وہ میں نے بنانی تھی, تو انہوں نے نا بتایا یہ کیسے بنتی ہے. ملائی بوٹی نہیں بتایا انہوں نے. ملائی بوٹی آپ کو بنانی ہے. ملائی بوٹی از ویری سمپل. آپ چکن میں بنائیں گے نا ملائی بوٹی, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, چکن میں بنانی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ابھی میں بتاتی ہوں. میں نے 2 دفعہ کال کی تھی مگر انہوں نے بتایا نہیں, شاید ان کے ذہن سے نکل گیا, یا ٹائم کم تھا. ہاں وہ ٹائم کم ہوتا ہے نا, شو میں کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل گیا. تو بھائی آپ ابھی بتا دیں پلیز, میں نے بنانا ہے. آپ سن لیں کہ چکن کی بوٹیاں آپ لے لیں, ٹھیک ہے؟ نہیں میں بند کر دیتی ہوں. اچھا بند کر دیں, آپ بند ہی کر دیں, بالکل بالکل بند کر دیں. تھینک یو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کی دعائیں فرسٹ کلاس. اللہ کا شکر. ٹھیک ہے, اوکے اللہ حافظ. ابھی سب لوگوں کو راضی رکھنا ضروری ہے نا جی. پھر وہ تو پرابلم یہ ہے کہ پرابلم نہیں ہے کرنا, آپ کو یہ چکن لینی ہے بون لیس, آپ کو چھوٹی چھوٹی کیوبز اس کے کاٹ لینے, 18 سے 20 گرام کی بوٹیاں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, دھنیا, پودینہ, ہری مرچ اور لہسن کو پیس لینا ہے ایک ہری چٹنی کی طرح, ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا تھک پیسٹ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لینی ہے کریم, آپ نے لینا ہے تھوڑا سا, اس میں 2-3 چمچ دودھ ڈالیے گا, اس کے اندر نمک ڈالنا ہے, سفید مرچ ڈالنی ہے, اور وہ جو ہرا والا پیسٹ ہے وہ ڈالنا ہے, اچھے طریقے سے اس کو بنانا ہے. اور تو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے دہی, ٹھیک ہے جی. جب میرینیشن بن جائے گا چکن کو آپ نے اس کے اندر میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے. اور زیادہ اس کو ملائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پپایا پیسٹ یا میٹ ٹینڈرائزر بھی ڈال دیجیے گا, اور 3-4 گھنٹے کے لیے چکن کو رکھ دیجیے گا میرینیٹ ہونے کے لیے. اس کے بعد یا تو ووڈن سکیورز میں, لکڑی کے, اس میں آپ اس کو پرو دیں, یا بڑی سیخوں میں پرو دیں, اور آپ اس کو چارکول پہ یا جو گرل پین ہوتا ہے اس کے اوپر گرل کر لیں. بہترین سافٹ ملائی بوٹی تیار ہو جائے گی. آئی ہوپ آئی آنسر یور کوسچن. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ میں سہمت ہوں, کوٹے بلاری پور سے. شعیب کی حال ہے پتر, خیر خیریت نال, ٹھیک ٹھاک؟ جی آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. زہیب آپ سناؤ, کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں آپ کا شو بڑے پسند کرتا ہوں, آپ جو ریسیپی بنانے یہ بھی بڑی اچھی ہے. بہت بہت شکریہ زہیب, بہت بہت شکریہ. تم نے پیزا کی فرمائش, برگر کی فرمائش کی ہے نا مجھ سے؟ نہیں میں نے, مجھے خود نہیں یاد کون سا. مجھے یاد ہے کہ تم نے کرسپی برگر کی نا, تمہارے ابا نے مجھے فرمائش کی تھی تمہارے لیے بنانے کو. تو